اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے قارون کون تھا، اور قارون کا خزانہ کتنا تھا، اور اس خزانے کا انجام کیا ہوا، اور قارون کا انجام کیا ہوا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ معزز سامعین، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور ابراہیم نخعی، عبداللہ بن حارث بن نوفل، سماک بن حرب، قتادہ، مالک بن دینار، ابن جریر کی بھی یہی رائے ہے۔ ابن جریر نے اس کا نسب بھی بیان کیا ہے، قارون بن یسب بن قاس، جبکہ موسیٰ علیہ السلام عمران بن قاس کے بیٹے ہیں۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، اور بن اسحاق کے قول کی تردید کی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو منور کہتے تھے کیونکہ وہ تورات کو بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن وہ اللہ کا دشمن اور منافق بن گیا، جیسے کہ سامری منافق ہو گیا تھا۔ کثرت مال کی وجہ سے اس کی سرکشی اور بغاوت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کثیر خزانوں کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ صورتحال یہ تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا طاقتور مردوں کی جماعت پر مشکل اور سخت دشوار تھا، اور کہا گیا ہے کہ وہ چمڑے سے بنائی گئی تھیں اور 60 خچروں پر اٹھائی جاتی تھیں۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ اور نصیحت کرنے والوں نے اسے نصیحت کی اور سمجھایا کہ اطراء نہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال سے اکڑ نہیں، اور دوسروں پر فکر نہ کر، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے آخرت بھی حاصل کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تیری کوششیں اور تیری محنت زیادہ تو آخرت کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کا حصہ نہ بھول کہ حلال اور پاک چیزیں حاصل کرو اور کھاؤ، لذت اٹھاؤ، اور غریب و مسکین اللہ کی مخلوق پر احسان کرتے رہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور ملک میں فساد نہ کر، یعنی لوگوں کے ساتھ برائی اور ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے سزا دیں گے، اور اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بھی واپس چھین لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ملک میں فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس ساری نصیحت اور فہمید کا اس کے پاس جواب صرف یہ تھا، اس نے کہہ دیا کہ مجھے یہ سب کچھ اپنے علم و ہنر کی بدولت ملا ہے، آپ کی اس نصیحت و فرمائش پر مجھے کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں، اور میں اس کا اہل اور باصلاحیت ہوں۔ اگر میں اللہ کا پسندیدہ اور محبوب نہ ہوتا تو مجھے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے۔ اللہ رب العزت نے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، وہ اس سے طاقت اور افرادی قوت میں زیادہ تھے، اور مجرموں سے اس کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی یہ بات صحیح ہوئی تو جو لوگ اس سے پہلے مال و دولت میں زیادہ تھے ان کو ہم ہلاک نہ کرتے۔ اس کو مال کا زیادہ ملنا ہماری محبت اور محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہمارے قریب اور پیارا نہیں کر سکتے، ہاں جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور بیٹے زیادہ دے رہے ہیں تو کیا ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں؟ بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یہ ترویج ہمارے اس نظریے کی تائید کرتی ہے
کہ اس کا علم اور اس کی صلاحیتیں ہیں جس پر اس نے اعتماد کیا اور اس کا اظہار کیا۔ اس طرح آج کل کے لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے پاس کیمیا کا علم تھا یا اس کو اس میں اعظم یاد تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت سا علم، بہت سا مال و دولت اکٹھا ہو گیا، کیونکہ علم کیمیا ایک خیالی اور وہمی چیز ہے۔ اس سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی اور نہ ہی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کا مشابہ ہو سکتی ہے، اور اس میں اعظم سے صرف مومن و مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، کافر کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ قارون اندرونی طور پر کافر اور ظاہری لحاظ سے منافق تھا۔ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو اس صورت میں اس کا جواب نہیں بنتا۔ دو باتوں کے درمیان منافقت اور مناسبت باقی نہیں رہتی۔ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری ٹھاٹ باٹ اور زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ بہت سے مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ خصوصی لباس اور سواریوں اور نوکروں چاکروں کے پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلا، تو اس کی دنیاوی چمک دمک کو اہمیت دینے والوں نے دیکھ کر کہا اور تمنا کی کہ کاش ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، اور اس کی پوزیشن اور مال و دولت پر آرزو اور رشک کرنے لگے۔ لیکن جب فہم و فراست والے علماء اور دنیا سے بے نیاز عقل مندوں نے ان کی یہ بات سنی تو ان لوگوں کو کہا کہ تم پر افسوس ہے، ایسا رشک کرتے ہو، بلکہ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے، یعنی آخرت میں اللہ کا دیا ہوا بدلہ زیادہ بہتر اور دیر پا اور بلند و بالا ہے۔ اس نصیحت کا فائدہ اور ہمت و حوصلہ جو آخرت کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، وہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو اور اسے ثابت قدم رکھا ہو۔ وہ دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دیتا اور اس کی محنت آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ بعض علماء مقتدین نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اس آنکھ کو پسند کرتا ہے جو شباہت آنے پر کھل جاتی ہے، اور اس عقل کو جو شہوات کے موقع پر اپنا کمال ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں، ترجمہ: ہم نے اس کو اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا تو کوئی نہ تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ قارون کے زیب و زینت کے ساتھ نکلنے کو اللہ نے ذکر فرمایا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین بوس کر دیا، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی اپنا تہمد لٹکائے ہوئے چل رہا تھا تو اللہ نے اس کو اس زمین میں دھسا دیا، اور قیامت کے دن تک رات وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانا۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون نے ایک بدکار عورت کو کچھ مال اس شرط پر دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو کہے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے یہ بات کہہ دی تو آپ پر ڈر کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس عورت سے اس بات پر قسم اٹھوائی اور پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ کام مجھ سے قارون نے کروایا ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور قارون کے حق میں بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، وہ آپ کا حکم مانے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محل کو نگل جا، تو زمین اسے نگل گئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قارون پوری شان و شوکت اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا اور اپنے لاؤ لشکر اور خچروں میں گھرا ہوا جن پر خزانے کی چابیاں لدی ہوئی تھیں اور فاخرہ لباس پہن کر موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی قوموں کے رد و زوال کے حالات و واقعات سنا کر قوم کو واعظ کر رہے تھے۔ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سے چہرے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ قارون نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر تجھے نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے مال و دولت کے لحاظ سے تجھ پر فضیلت ہے اور برتری حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور بد دعا کریں، میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔
پس موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور قارون بھی اپنی قوم کے ساتھ باہر آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو بد دعا کرتا ہے یا میں تیرے لیے بد دعا کروں؟ قارون نے کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں۔ پھر قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی جو قبول نہ ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ زمین کو آج میرے لیے فرما بردار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ زمین کو میں نے آپ کے لیے مطیع کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اس کو پکڑ لے، تو زمین نے اس کو پاؤں تک پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کو گھٹنوں تک پکڑ لے۔ زمین نے گھٹنوں تک نگل لیا، پھر شانوں تک قابو کر لیا۔ پھر فرمایا کہ اس کے مال و دولت کی طرف توجہ کر۔ اس نے اس کے تمام خزانے پکڑ لیے اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، قارون اور اس کی قوم کو لے جا۔ یہ سنتے ہی زمین ان کے ساتھ برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ ہر روز زمین ان کو ایک آدمی کے قد کے برابر دھسا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: کوئی گروہ اس کا مددگار نہ بنا اور وہ خود اپنی مدد کرنے والوں سے نہ ہوا۔ اور جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس اس کے لیے خود کوئی قوت نہ تھی اور نہ کوئی مدد کرنے والا تھا۔ جب اس پر زمین دھنسنے کا عذاب نازل ہوا اور اس کا مال و دولت اور محل برباد ہو گیا اور اہل و عیال بھی اور زمین بھی ضائع ہو گئی، تو اس جیسے مال و دولت کی تمنا کرنے والے پشیمان ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کو جیسے چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، اور کافر فلاح نہیں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آخرت کا گھر جو قرار و سکون کا گھر ہے، جسے وہ مل جائے وہ قابل رشک ہے، جو محروم کر دیا جائے وہ مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے اور فساد نہیں کرتے۔ علو سے مراد فخر و تکبر، غرور ہے، اور فساد سے مراد ہر قسم کے معاصی اور گناہ ہے جن کا نقصان خود آدمی تک محدود ہو یا دوسروں تک بھی پہنچے۔ مثلا لوگوں کے اموال قبضہ کرنا، ان کی معیشت برباد کر دینا، ان سے برا سلوک کرنا اور ان کی خیر خواہی ظلماً قبضہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قارون کا یہ واقعہ مصر سے نکلنے سے پہلے کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ اس لحاظ سے تو الدار کا ظاہری معنی عمارت کا ہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر سے نکل جانے کے بعد میدان طیہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ پھر اس سے مراد وہ جگہ ہوگی جہاں خیمے لگائے ہوں گے، جیسا کہ شاعر نے کہا، اے کشادہ وادی عید کے گھر میں مجھ سے باتیں کر، تیری صبح اچھی ہو اور تو سلامت رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو واضح دلیل اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان، قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر بہت جھوٹا ہے۔ اور قوم عاد و ثمود کے تذکرے کے بعد فرمایا، ترجمہ: اور قارون، فرعون اور حامان کو ہم نے بیان کیا، بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لائے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہ تھے۔ بس ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ان میں سے کچھ پر ہم نے پتھر برسائے اور ان میں سے کچھ کو سخت چیخ نے آ لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ اور اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ بس قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو غرقاب کیا گیا، یقیناً وہ گناہگار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔
تو معزز سامعین، یہ تھی ہماری چھوٹی سی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔